باقی صحابہ کرام سے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق، عثمان غنی سے بہتر مانا ہے؟ کیا ان سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ اور مانگتے وقت ہمارے دماغ میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا عقیدہ صحیح ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، جب آپ مدد کے خاص بات ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچیے گا، کبھی بھی، اور یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، ہم اہل سنت جماعت ہیں الحمدللہ، کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، مدد اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے۔ اب ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کسی شکل میں آتی ہے، اس کی کوئی صورت ہوتی ہے، اللہ خود تھوڑی آ کر کبھی میں اللہ تیری مدد کرنے آیا، اللہ ایسا تو نہیں کرتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو جگہ سے نہیں پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ ہی مدد کرتا ہے، تو اس کی مدد کی کوئی شکل ہوتی ہے۔ مثلا زندوں کے لیے کیسا ہوتا ہے، میری گاڑی کا ٹائر اگر پنچر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کسی کو ملتا ہے وہ پنچر لگا دیتا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کوئی آدمی آتا ہے جو دھکا لگا دیتا ہے نا، کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، تو یہ آپ مدد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ مدد کا خیال آپ کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، مدد آپ کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کی مدد نہ کرے، کوئی کسی کی مدد کارآمد ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے انسان کے ذریعے ڈالتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جو کسی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو زندوں کی تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کی طرف سے رضی اللہ ہے۔ اب جہاں تک جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوئی ہوگی تھی، آل پاک رحمۃ اللہ نے دی، والدین ہیں، یاد رکھیے یہ جو مدد کی شکل ہوتی ہے یہ روحانی ہوتی ہے، یہ فزیکل نہیں ہوتی ہے، یعنی طبعی نہیں ہوتی ہے، فزیکل نہیں ہوتی ہے، یہ روحانی شکل نہیں ہوتی ہے۔ کیسے کہ آپ نے کہا اگر کہہ دیا یا مولا مشکل کشا، تو یاد رکھیے مشکل کشا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ان لوگوں کو بھی مشکل کشا بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے جو لوگوں کی مدد کر کے ان کی مشکلیں حل کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کی مشکل حل کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، آپ نے میری جاب دلوا دی، تو آپ نے میری مشکل حل کر دی یا نہیں کر دی، ہے نا؟ کوئی بیمار تھا، اس کو اسپتال والے ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے، آپ نے جناب ان کو کہہ کے ہم مدد کر دی اسپتال میں، تو آپ نے مشکل حل کی کہ نہیں کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، لیکن مشکل کشا آپ بھی ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ نے کسی کی مشکل حل کی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ نے کسی کی مشکل حل کی، ہے نا؟ اللہ ہی ہے، یہ اس کو خیال رکھیں کہ اللہ کے بغیر کوئی کسی کی مشکل نہ حل کر سکتا ہے۔ اب وہ جو حضرت علی کے حوالے سے یا کسی اور بزرگ کے حوالے سے ہم غوث پاک کی بھی کہتے ہیں یا بہت مشکل کشا، تو اس میں یہ کہ روحانیت کا ایک سلسلہ ہے۔ ہم جب ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا یا علی مدد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی ہماری مدد کو آنے میں چاہے اللہ چاہے نہ چاہے، نہیں، استغفر اللہ، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت علی کو پکارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ حضرت علی سے محبت کا تعلق ہے، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور کے قریب ہیں، حضور نے ان کو مولا کہا، اس محبت کی وجہ سے جب ہم پکارتے ہیں تو ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہماری مدد فرما، مولا علی کے ذریعے مدد فرما۔ بس حضرت علی کی مدد اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ تعالیٰ اس شکل میں مدد کرے، حضرت علی خواب میں آ جائیں گے تو آپ کی مدد کریں گے، رسول پاک صاحب میں آ جائیں گے وہ مدد کریں گے، لیکن خواب میں جب آئیں گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے سے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت علی سے کچھ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر سے کیوں نہیں کہتے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، حضرت علی عمر سے کہہ سکتے ہیں، حضور کے اللہ کے کسی بھی نیک بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یہ اظہار محبت ہے، ورنہ یاد رکھیے مدد اللہ ہی کی، اظہار محبت ہے۔ اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق میری مدد فرمائیے، یعنی اے اللہ اپنی مدد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، مولا علی کی بات آ جائے، حضرت علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کیونکہ فاتح خیبر ہے نا، فاتح خیبر ہے، اس لیے ان کا نام جو مشہور ہوا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ اس معنی میں کہ ایک مشکل کو انہوں نے حل کر دیا تو مشکل تھی، لیکن کبھی بھی یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اللہ کے بغیر کوئی مدد کرے،
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اصل مالک اللہ ہے، اصل حقیقت اللہ کی ہے، اللہ کی مدد کی شکلیں ہوتی ہیں جو کسی کی شکل نہیں۔